ایران ایک ایسی سرزمین جس کی تاریخ اور تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام ایران میں کیسے پھیلا اور وقت کے ساتھ وہاں اس کی شکل کیسے تبدیل ہوئی۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے تاریخ کے ذریعے۔ ہم بات شروع کریں گے قبل از اسلام ساسانی دور سے، پھر اسلامی فتوحات آئیں گی، پھر عباسی دور میں ایرانیوں کا کیا کردار رہا، خاص طور پر علم و ثقافت میں، اور آخر میں وہ اہم موڑ صفوی دور۔ ہاں؟ جی، صفوی دور اور شیعہ اسلام کا سرکاری مذہب بننا، یہ ساری گفتگو ظاہر ہے فراہم کردہ تاریخی مواد پر مبنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایران میں اسلام کے سفر کے جو اہم سنگ میل ہیں ان کو سمجھا جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی ایران میں؟ دیکھیں، اسلام کی آمد سے پہلے ایران میں ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت تھی، ساسانی سلطنت۔ یہ 224 سے 651 عیسوی تک قائم رہی۔ اچھا۔ ان کا سرکاری مذہب زرتشتی تھا اور معاشرہ جو تھا وہ کافی سخت طبقاتی نظام پر چلتا تھا۔ طبقاتی نظام، جی۔ اور اگرچہ سلطنت بہت وسیع تھی، اپنے آخری دور میں وہ اندرونی مسائل، کمزوریوں کا شکار ہو رہی تھی۔ عوام میں بھی کچھ بے چینی تھی۔ تو مطلب زمینیں پہلے سے کچھ تیار تھی تبدیلی کے لیے؟ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک۔ اسی پس منظر میں پھر اسلام کی آمد ہوئی۔ یہ آمد کیسے ہوئی؟ کیا یہ کوئی بہت اچانک تبدیلی تھی؟ نہیں، اچانک نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کا ایران میں داخلہ بنیادی طور پر فوجی فتوحات کے ذریعے ہوا۔ یہ خلفائے راشدین کا دور تھا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اچھا۔ کچھ اہم جنگیں ہوئیں، جیسے 636 میں جنگ قادسیہ، پھر 637 میں مدائن جو ان کا دارالحکومت تھا اس کی فتح، جی۔ اور سب سے اہم شاید 642 عیسوی کی جنگ نہاوند تھی۔ اسے تو فتح الفتوح کہتے ہیں۔ فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح۔ جی، کیونکہ اس نے ساسانیوں کی منظم فوجی طاقت کو تقریباً ختم کر دیا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فوجی فتوحات تھیں، عوام نے اسلام فوراً قبول نہیں کیا۔ اچھا، تو عوام کا رد عمل کیا تھا؟ مطلب اگر فوجی فتح تھی تو لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، بہت سے ایرانی جو تھے وہ ساسانی نظام سے، خاص طور پر اس طبقاتی تقسیم سے خوش نہیں تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ یعنی یہ نسل در نسل چلنے والا عمل تھا؟ بالکل، کئی نسلیں لگ گئیں اس میں، اور جو لوگ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے انہیں مکمل تحفظ حاصل تھا۔ ان پر جزیہ لاگو ہوتا تھا۔ جزیہ یعنی وہ ٹیکس جس کے بدلے انہیں تحفظ اور فوجی خدمت سے چھوٹ ملتی تھی؟ جی بالکل وہی۔ تو قبول اسلام کا عمل کافی تدریجی تھا، زبردستی نہیں تھی۔ یہ بات اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد عباسی دور آیا 750 عیسوی کے آس پاس۔ اس میں ایرانیوں کا کیا کردار رہا؟ عباسی دور میں تو ایرانی مسلمانوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ انتظامیہ میں، وزارتوں میں، اور خاص طور پر علم و ثقافت کے میدان میں بہت آگے آ گئے۔ بغداد جو عباسیوں کا دارالحکومت تھا، وہ دنیا میں علم و حکمت کا مرکز بن گیا، اور اس کی تعمیر میں ایرانی دانشوروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مطلب کیسے اسلامی تہذیب کو بہتر بنایا؟ انہوں نے یونانی، فارسی، ہندوستانی علمی روایات کو اسلامی فکر کے ساتھ ملایا، ترجمے ہوئے، نئی تحقیق ہوئی۔ کیا کچھ نام بتا سکتے ہیں اس دور کے اہم ایرانیوں کے؟ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن چند مثالیں، جیسے فلسفہ اور تفسیر میں امام رازی، فقہ اور تصوف میں امام غزالی، جن کا اثر آج تک ہے۔ جی، امام غزالی کا تو بہت بڑا نام ہے۔ بالکل۔ پھر طب اور فلسفے میں ابن سینا، جنہیں مغرب میں ایویسینا کہتے ہیں، ان کی کتابیں تو یورپ میں صدیوں تک پڑھائی گئیں۔ واہ! ادب میں فردوسی، جنہوں نے شاہنامہ لکھا، فارسی زبان کو زندہ کیا۔ پھر سعدی اور حافظ کی شاعری، اور مولانا رومی، تصوف اور محبت کا پیغام۔ جی، ان سب نے اسلامی تہذیب کو بہت گہرائی اور وسعت بخشی۔ واقعی یہ تو ایک سنہری دور تھا۔ اچھا، آگے چڑھتے ہیں۔ ایران کی مذہبی شناخت میں ایک بہت بڑی تبدیلی صفوی دور میں آئی، وہ کیا تھی؟ جی بالکل، 1501 میں جب صفوی سلطنت قائم ہوئی، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اثنا عشری شیعہ اسلام کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے ایران میں اکثریت سنی تھی؟ جی، اس سے پہلے ایران میں سنی اور شیعہ دونوں تھے، اور دیگر مسالک بھی،
لیکن کوئی ایک سرکاری طور پر غالب نہیں تھا۔ صفویوں نے یہ تبدیلی کی، اور اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نے ایران کی مذہبی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسے باقی مسلم دنیا جو زیادہ تر سنی تھی اس سے الگ ایک پہچان ملی۔ انہوں نے شیعہ علماء کی سرپرستی کی، مدارس قائم کیے۔ تو آج جو ایران ایک بڑا شیعہ ملک ہے، اس کی بنیاد صفوی دور میں رکھی گئی؟ بالکل، اسی دور کی وجہ سے آج ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ اس سارے عرصے میں تصوف کا کیا کردار رہا؟ آپ نے رومی کا ذکر کیا۔ تصوف ایران کی روح میں شامل رہا ہے۔ اسلامی فتوحات کے بعد بھی یہ فکر پروان چڑھتی رہی۔ بایزید بستامی جیسے ابتدائی صوفیہ، پھر جنید بغدادی اور رومی تو ہیں ہی۔ انہوں نے اسلام کے روحانی پہلو، محبت، رواداری پر زور دیا۔ اس سے بھی بہت سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے یا اپنے ایمان میں گہرائی محسوس کی۔ یہ صرف مذہبی نہیں، ثقافتی نہارا بھی تھا۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایران میں فتوحات سے پہنچا، مگر لوگوں نے اسے دھیرے دھیرے قبول کیا۔ جی۔ پھر ایرانیوں نے خود اسلامی تہذیب، علم، ادب، فلسفہ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بالکل مرکزی کردار ادا کیا۔ اور آخر میں صفوی دور نے ایران کو اس کی موجودہ شیعہ شناخت دی۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ یہ اہم نکات ہیں۔ اچھا، آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ جو فارسی ثقافت اور اسلامی عقیدے کا صدیوں پرانا گہرا تعلق ہے، یہ آج کے ایران کی دنیا میں شناخت اور دوسرے ملکوں سے اس کے تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہوگا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو تاریخ کے تسلسل کو آج سے جوڑتا ہے۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔